بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس مثنوی شریف میں شریک تمام شرکاء کو مرحبا۔ آج کا ہمارا درس شعر نمبر 4 سے لے کر شعر نمبر 8 تک جو ہے اس کی تشریح اور توضیح بیان کی جائے گی۔ مثنوی شریف جو ہے وہ گنجینہ علم و عرفاں ہے۔ جو راہ سلوک کے طالب ہیں، جو مے عرفان کے متلاشی ہیں، ان کے لیے جامع جم سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ مثنوی مولانا روم جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو طالب حق، طالب خدا بنا دیا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی بہت ہی عظیم الشان انسان تھے، جن کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ سوز و گداز کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اور پڑھنے والے اور سننے والے کے سینے میں شمع عرفان روشن کرنے والا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء کرام کی جو حکایات ہیں، ان کے بیان کرنے کا، ان کو نقل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی کہ اے نبی، یہ انبیاء کے قصے ہم آپ پر اس لیے بیان کرتے ہیں، انبیاء کے حالات و واقعات آپ پر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کے لیے تسلی اور سکون کا سامان مہیا کریں اور آپ کے دل کو اس سے ہم ثابت رکھیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی جو حکایات ہیں اور ان کے جو حالات و واقعات ہیں اور ان کی سوانحات ہیں جو ہیں، یہ اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہیں، اور اللہ کا لشکر جس جگہ پہ یا جن کے ساتھ ہوتا ہے اسے ایک روحانی پاور اور روحانی طاقت نصیب ہوتی ہے۔ ہر کسے کے دور ماند از وصل خیش، ہر کسے کے دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش۔ شعر کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر تلاش کرتا ہے۔ جب بھی کوئی چیز اپنے اصل سے جدا ہوتی ہے تو پھر وہ اس کے وصل کے زمانے کی تلاش میں رہتی ہے، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب اپنی اصل سے جدا ہوتا ہے تو اس زمانہ وصال کا جویا ہوتا ہے۔ چونکہ عالم ارواح سے روح جب سے جدا ہوئی ہے، اس کے بعد اس کی وہ صفات جو اس وقت تھی وہ زائل ہو گئی۔ اب وہ اسی بہار، اسی باغ اور اسی جو ہے تاب و تواں کی وہ جو ہے متلاشی ہے۔ اور اگلا شعر کہ من بہر جمیعت نالاں شدم، جفت خوشحالاں و بدحالاں شدم۔ میں ہر مجمع میں روئی، بانسری کہتی ہے کہ میں ہر مجمع میں روئی، میں نے نالے کیے، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ رہی۔ ہر کسے از ظن خود شد یار من، وز دور من نجست اسرار من، وز درون من نجست اسرار من۔ ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا اور میرے اندر سے میرے راز کی جستجو نہ کی۔ یعنی ہر شخص نے بظاہر میرے نالے کو، میرے آہ و فغاں کو سنا، لیکن اس نے وہ میرے اندر کی جو کیفیت ہے، جو اندر کا درد ہے اور جو اندر کی جو پریشانی ہے، اس تک وہ رسائی حاصل نہ کر سکا۔ سر من از نالے من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست۔ سر من از نالے من دور نیست، میرا راز میرے نالے سے دور نہیں ہے، لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔ یعنی میرے رونے سے میرا راز تو ظاہر ہو جاتا ہے، لیکن اس راز کو سمجھنے کے لیے وہ کان اور وہ نور بصیرت جو ہے اس کی کمی اور اس کا فقدان ہے۔ تن ز جان جان ز تن مستور نیست، لیکن کسرا دید جان دستور نیست۔ بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے، لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔ جسم و جان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن ہم اس گہرے تعلق کے باوجود ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی شے کا بہت زیادہ قریب ہونا
یہ ضروری نہیں کہ ہم اس سے کا ادراک بھی کر سکیں۔ آتشست این بانگ نالائے نائے و نیست باد، ہر کہ این آتش ندارد نیست باد۔ بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں ہے، جس میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست و نابود ہو۔ اس میں نالے نے یعنی طالب حق کی تاثیر کا بیان ہے۔ یہ آتش ہے، دوسروں کو بھی سوختہ و فروختہ کر دیتی ہے، جیسا مشاہدہ ہے کہ عاشق حقیقی کی صحبت میں دوسرا بھی اشتعال اس میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو جس کے اندر یہ چیز نہیں ہے وہ برباد ہو جائے، اس کے لیے بددوا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی یہ بہت بڑے روحانی استاد ہیں۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ کو ماننے والوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر مرشد کے بغیر کام ہوتا تو ڈاکٹر علامہ اقبال کبھی بھی مولانا روم کو اپنا روحانی اور فکری استاد نہ بناتے، کیونکہ پیر بنا بت نہیں، استاد بنا گت نہیں۔ پیر کے بغیر منزل کی پہچان اور منزل تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، اور اسی طرح استاد کے بغیر کسی کام کو بندہ نہیں سیکھ سکتا اور اس کسی کام کا ہنر نہیں آ سکتا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت حکایت مسلم شریف کے اندر بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اونٹ اور خچر کا آپس میں مکالمہ ہوا تو خچر نے کہا، بھیا میرے اکثر اور بیشتر دیکھا کہ آپ کہیں بھی نہیں گرے، میں اکثر منہ کے بل گر جاتی ہوں، کبھی دانت ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں، کبھی جسم کا کون سا حصہ جو ہے زخمی ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حصہ، تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو کبھی گرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو اونٹ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لمبی گردن دی ہے، میں پہلے دیکھ لیتا ہوں کہ ہاں کوئی کھائی تو نہیں، کوئی گڑھا تو نہیں، کوئی گرا دینے والی جگہ تو نہیں ایسی، تو پھر میں قدم اٹھاتا ہوں، اس لیے میں کبھی بھی منہ کے بل گرا نہیں اور سلامت رہوں۔ جو لوگ اس دنیا کے اندر پہلے سے حادثات اور ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنے والی راہیں جو ہیں ان راہوں کو پہلے سے تاڑ لیتے ہیں اور ان کا انجام دیکھ لیتے ہیں، تو وہ ہمیشہ اس دنیا میں صحیح اور سلامت رہتے ہیں۔ کیونکہ تین چیزوں کو ہمیشہ سوچ کر اٹھانا چاہیے، قسم کو، قدم کو اور قلم کو۔ آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ صوفیاء کی باتوں کو پڑھا جائے، بیان کیا جائے اور عام کیا جائے، کیونکہ صوفیاء کی باتوں کو پڑھ کر ہی ہم حقیقی معنی میں جو ہے دیندار بن سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔